دوستو، نسل پرستی کسے کہتے ہیں؟ مطلب ریسزم کسے کہتے ہیں؟ نسل پرستی سے قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں؟ کیا نسل پرستی فطری عمل ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، ویسے تو نسل پرستی کی بہت سی تعریفیں ہو سکتی ہیں، لیکن نسل پرستی کی ڈیفینیشن کے حساب سے جو عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اسکن، رنگ، زبان، کلچر، ذہانت اور طاقت کے حساب سے اپنے آپ کو برتر سمجھ کر دوسروں کو حقیر اور غلام سمجھے۔ دور قدیم سے لے کر دور جدید تک دنیا کے اندر جتنی بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، میرے خیال کے مطابق نسلی تعصب کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ دوستو، اب سوال آتا ہے کہ نسل پرستی سے قومیں کس طرح برباد ہوئی ہیں؟ اس کی ویسے تو کافی مثالیں موجود ہیں۔ سینکڑوں قومیں تباہ اور لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، اور ان سب میں سے کسی نہ کسی طرح نسل پرستی ہی بنیاد بنی۔ ان کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں ہندوستان کی تلاش میں امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ وہ بہاماس کے ایک جزیرہ پر جا پہنچا جس کا نام گواناہانی تھا۔ وہاں سے مقامی لوگ گھروں سے نکل آئے، کولمبس کو ویلکم کیا اور اس کے ساتھیوں کو کھانا تک کھلایا۔ کولمبس کو کیونکہ ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا، اس لیے اس نے مقامی امریکیوں کو ریڈ انڈینز کا نام دیا، اور یہ غلط نام کافی سالوں تک وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ کولمبس اس جزیرے سے آگے نکلا اور دسمبر 1492 کو اس جگہ جا پہنچا جسے آج ہائٹی یا ڈومینک ریپبلک کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کولمبس نے اس بڑے جزیرے کو اپنے بادشاہ فرڈینینڈ کی ذاتی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا، اور مقامی باشندوں سے پوچھا تک نہیں۔ کولمبس اپنے 39 آدمی چھوڑ کر اس جزیرے سے 25 مقامی لوگ اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، جن میں دوران سفر 7 یا 8 لوگوں کے سوا باقی سفر برداشت نہ کر سکے اور مر گئے۔ وہاں جا کر کولمبس نے اعلان کیا کہ امریکہ کے مقامی باشندوں کے پاس جدید ہتھیار نہیں ہیں، وہ ابھی تک ڈنڈوں اور تلواروں سے لڑتے ہیں۔ میں ان کو صرف 50 آدمیوں کے ساتھ فتح کر سکتا ہوں اور جیسا چاہوں ان پر راج کر سکتا ہوں۔ وہاں روم میں پاپا اعظم پوپ الیگزینڈر نے حکم نامہ جاری کیا، جس میں پورا امریکہ اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ اور رانی ایزابیلا کو دے دیا، اور کہا کہ امریکہ میں رہنے والے وحشی اقوام کو فتح کیا جائے اور ان کو عیسائی بنایا جائے۔ دوستو، دیکھیں کس طرح یورپی قومیں امریکہ کے اصلی باشندوں کو وحشی اور بے وقوف سمجھ رہے تھے۔ یہ نسل پرستی نہیں تو کیا ہے؟ بہرحال کولمبس اپنے ساتھ 1200 سپاہی اور 17 بحری جہاز لے کر واپس کیریبین جزیروں کی طرف لوٹا، ڈومینک اور ہائٹی پر قبضہ کیا۔ وہاں مقامی باشندوں کی قوم تائنوں سے بہترین مرد اور عورتیں اغوا کی، ان کو اسپین لے گیا، جن میں 200 لوگ مقامی راستے میں ہی مر گئے، جن کو سمندر میں پھینکا گیا۔ باقی 300 کو اسپین کے شہر سیوائل میں جانوروں کی طرح لوگوں کی تفریح کے لیے گھموایا گیا اور غلام کے طور پر بیچا گیا۔ یہ بات 1495 کی ہے۔ کولمبس اور اوینڈو نے ہائٹی اور ڈومینک کے لوگوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ ان کے بچوں کو اسپینی کتوں کو دیا گیا اور عورتوں سے جنسی زیادتی کی گئی۔ ان لوگوں کو کولمبس نے مجبور کیا کہ وہ کہیں سے بھی ان کو سونا لا کر دے، اور جو کوئی سونا لا کر نہ دیتا تو ان کے کان اور ناک کاٹ دیے جاتے اور خون کے بہنے سے وہ مر جاتے۔ سونا کیونکہ وہاں اتنا تھا ہی نہیں، تو کولمبس نے بہت سارے لوگوں کو سزائیں دے کر مروا دیا۔ کولمبس کے آنے سے پہلے مقامی آبادی 50 لاکھ تھی، جو کولمبس کے خون ریزی کی وجہ سے صرف 3 یا 4 سالوں میں گھٹ کر 10 لاکھ کو پہنچی۔ اس کے بعد نکولس اوینڈو نے 2500 سپاہی لے کر اس علاقے یعنی ہائٹی اور ڈومینک کو گیا، اور مکر و فریب سے وہاں کی رانی اناکوینا کو مار ڈالا۔ اس طرح بچے 10 لاکھ لوگ بھی مار ڈالے۔ اس طرح
اس ملک کی آبادی تائنوں کو پوری طرح مٹا دیا گیا اور یہ جزیرہ آئندہ 130 سالوں تک ویران رہا۔